ہم پڑھ رہے ہیں مادوں کی سرکولیشن جانداروں میں، اور اس سے پہلے ہم نے پودوں میں پڑھی اور پھر ہم نے پڑھی انسان میں جو کہ بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے، اور بلڈ سرکولیشن سسٹم کے بنیادی اجزاء ہیں بلڈ، دل اور بلڈ ویسلز۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا بلڈ کی کمپوزیشن، بلڈ کے فعل، بلڈ میں پائے جانے والے بلڈ سیل، بلڈ پلازما کے متعلق۔ آج ہم نے پڑھنا ہے دل سے متعلق۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ دل کیسا آرگن ہے، یہ کہاں پایا جاتا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اس میں بلڈ سرکولیشن کیسے سر انجام پاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دل کیا ہے۔ دل ایک مسکولر آرگن ہے، جب یہ سکڑتا ہے تو یہ بلڈ کو بلڈ ویسلز میں پمپ کر دیتا ہے۔ کارڈک اصطلاح جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کارڈک سے مراد ہوتا ہے یہ دل سے متعلق۔ دل کی دیواریں کارڈک مسل کی بنی ہوتی ہیں۔ کارڈک مسل فعل کے اعتبار سے غیر ارادی ہیں اور یہ شاخدار دھاری دار سیل پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے۔ جب ہم بلڈ سرکولیشن کا ذکر دل کے اندر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کہاں پایا جاتا ہے۔ جسم میں یہ سینے کی خلا میں، تھیوریکس کے درمیان میں، پھیپھڑوں کے مرکز میں اور سینے کی ہڈی کے نیچے پایا جاتا ہے۔ دل ایک اسپیسیفک قسم کی جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے جسے ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں، اور پیریکارڈیم اور دل کی دیواروں کے درمیان ایک فلوئڈ پایا جاتا ہے جسے پیریکارڈیم فلوئڈ کہتے ہیں۔ پیریکارڈیم فلوئڈ کا کام کیا ہے؟ یہ جب دل سکڑتا اور پھیلتا ہے تو یہ دل کی دیواروں اور پیریکارڈیم کے درمیان جو رگڑ ہے اسے کم کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی ساخت کیا ہے۔ دوسرے تمام میمرز کی طرح اور جانداروں کی طرح انسان کا دل بھی چار خانوں پر مشتمل ہے۔ اوپر والے باریک دیواروں والے خانے ہیں، پتلی دیواروں والے خانے ہیں جنہیں واحد کو ایٹریا اور دونوں کو ایٹریم کہتے ہیں۔ دایاں بایاں ایٹریم واقع ہے۔ اس کے نیچے والے خانے موٹی دیواروں والے خانے ہیں، انہیں دایاں بایاں وینٹریکل کہتے ہیں۔ ان میں سے بایاں وینٹریکل دل کا سب سے مضبوط خانہ ہے اور یہ اتنی طاقت سے سکڑتا ہے کہ یہ دل سے خون کو تمام جسم کے حصوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کی دیواروں کی موٹائی تقریباً 0.3 انچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہمارے جسم کی بائیں جانب واقع ہے، کیونکہ بائیں جانب دل کا سب سے مضبوط خانہ وینٹریکل واقع ہے۔ دل ایک ڈبل پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ ڈبل پمپ اس طرح ہے کہ یہ تمام جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ خون دل میں آتا ہے، دل سے یہ تمام ڈی آکسیجنیٹڈ خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پھیپھڑوں سے دوبارہ آکسیجنیٹڈ ہو کے دل میں آتا ہے اور دل سے آکسیجنیٹڈ خون جسم کے تمام حصوں میں جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے دل کا یہ ڈبل میکانزم سمجھنا ہے تو اس کے لیے بلڈ سرکولیشن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہی وقت میں ایٹریم دونوں خون سے بھر جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ سکڑتے ہیں اور خون سارا کا سارا وینٹریکل میں چلا جاتا ہے، اور وینٹریکل بھی ایک ہی وقت میں سکڑ کر خون کو ایک ہی ٹائم میں ایک طرف تو پھیپھڑوں کی طرف پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف تمام جسم کے حصوں تک بلڈ وینٹریکل سے پہنچتا ہے۔ اب اگر بلڈ سرکولیشن دیکھیں ہم دل کے اندر تو وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمارے جسم سے تمام گندا خون دو بڑی وین، سپیریئر وینا کیوا اور انفیریئر وینا کیوا کی مدد سے ہمارے دائیں ایٹریم میں آتا ہے۔ دائیں ایٹریم سے یہ خون دائیں وینٹریکل میں جاتا ہے۔ دائیں ایٹریم اور وینٹریکل کے درمیان ایک وال پایا جاتا ہے جسے ٹرائیکیسپر وال کہتے ہیں۔ ٹرائیکیسپر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 پٹ پائے جاتے ہیں۔ اس والو کا فعل کیا ہے؟ یہ بلڈ کے واپسی فلو کو، یعنی کہ بیک فلو کو وینٹریکل سے ایٹریم کی طرف روکتا ہے۔ وینٹریکل سے خون ایک بڑی ٹرنک جسے پلمونری ٹرنک کہتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے۔ پلمونری ٹرنک سے خون پھیپھڑ میں جاتا ہے۔ دائیں وینٹریکل اور پلمونری ٹرنک کے درمیان بھی ایک وال پایا جاتا ہے جسے پلمونری سیمی لیونر وال کہتے ہیں۔ پلمونری سیمی لیونر وال کا کام کیا ہے؟ یہ بلڈ کے واپسی فلو کو وینٹریکل کی طرف روکتا ہے۔ اس کے بعد تمام ہمارے پھیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ خون جو ہے وہ بائیں ایٹریم میں آتا ہے۔ بایاں ایٹریم جب سکڑتا ہے تو خون بایاں وینٹریکل میں چلا جاتا ہے۔ بائیں ایٹریم اور بائیں وینٹریکل کے درمیان بائیکیسپر وال پایا جاتا ہے۔ اس وال کا کام کیا ہے؟ یہ واپسی فلو یعنی کہ وینٹریکل سے ایٹریم کی طرف خون کے فلو کو روکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بایاں وینٹریکل سکڑتا ہے تو خون ایک بڑی آرٹری ایورٹا میں چلی جاتی ہے۔ ایورٹا خون کو تمام جسم کے حصوں تک
پہنچاتا ہے. اور وینٹریکل اور ایورٹا کے درمیان میں بھی ایک وال پایا جاتا ہے جسے ایورٹک سیمی لیونر وال کہتے ہیں. اس کا فیل کیا ہے؟ یہ بلڈ کے واپسی فلو یعنی کہ ایورٹا سے وینٹریکل کی طرف فلو کو روکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ بلڈ سرکولیشن سسٹم جو ہے یہ ایک اس طرح مارز وجود میں آیا ہوا ہے کہ بلڈ جب جسم کے دل کے اندر آتا ہے اور دل سے باہر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل دھڑکتا ہے یا دھڑکن پیدا ہوتی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دل سے جب خون جسم کے حصوں تک جاتا ہے اور جسم کے حصوں سے واپس خون آتا ہے تو یہ دو طرح کے رستے اختیار کرتا ہے جنہیں ہم ایک کو کہتے ہیں پلمونری سرکولیشن یا پلمونری سرکٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں سسٹمیٹک سرکٹ. پلمونری سرکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ خون ڈی آکسیجنیٹڈ خون جسم سے دل کے اندر آتا ہے اور دل سے یہ پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے. پھیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ خون دل تک آتا ہے اور پھر وہاں سے وہ جسم کے باقی حصوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. خون ڈی آکسیجنیٹڈ خون کا پھیپھڑوں میں آنا اور آکسیجنیٹڈ خون کا واپس دل میں چلا جانا سرکولیشن بناتا ہے. اسے پلمونری سرکولیشن کہتے ہیں. دوسرے سرکولیشن میں کیا ہے؟ تمام ٹیشوز سے ڈی آکسیجنیٹڈ خون دل کی طرف آتا ہے اور دل سے آکسیجنیٹڈ خون تمام جسمانی خلیات تک جاتا ہے. اسے ہم سسٹمیٹک سرکولیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ ریٹ یا دل کی دھڑکن کی رفتار کسے کہتے ہیں؟ دل کی دھڑکن کی رفتار سے مراد ہے 1 منٹ میں دل کی دھڑکن کتنی مرتبہ ہوتی ہے یا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے. عموماً ایک صحت مند انسان میں دل کی دھڑکن مردوں میں 70 دھڑکن فی منٹ ہوتی ہے اور فیمیل میں دل 75 دفعہ دھڑکتا ہے 1 منٹ کے اندر. لیکن دھڑکن کی یہ رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. مثلا اگر ہم سٹریس میں ہیں یا ہم نے بہت زیادہ ایکسرسائز کی ہے تو ایسی صورت میں دل کی دھڑکن کم و بیش ہوتی رہتی ہے. دل کی دھڑکن کو ہم نبض سے بھی ناپ سکتے ہیں. نبض دراصل نبض ہے کیا؟ وہ آرٹریز کا سکڑاؤ اور پھیلاؤ ہے اور یہ سکڑاؤ اور پھیلاؤ دل کے سکڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہم نبض کو ہر اس جگہ سے محسوس کر سکتے ہیں جہاں پر آرٹری جلد کے قریب سے گزرتی ہے، جیسے ہماری کلائی کی ہڈی کے پاس، ہماری گردن کے پاس یا ہمارے پاؤں کے اوپر. یہاں سے ہم نبض کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں اور نبض کی رفتار سے ہم ہارٹ ریٹ کو معلوم کر سکتے ہیں. یہ تو ہے انسان کا دل اور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے.